انفارچونیٹ انوینٹرز، تباہی، بربادی، ہلاکتیں، ایسے خوفناک ہتھیار جس کے باعث لاکھوں لوگ قتل ہوئے۔ ایٹم بم، ڈائنامائٹ، کلاشنکوف، بایولوجیکل ویپنز۔ ان ہتھیاروں کے ایجاد کرنے والوں کو دولت، شہرت، عزت سب کچھ ملا، مگر پوری زندگی شدید پچھتاوا، پاگل کر دینے والی ذہنی اذیت، خوفناک احساس جرم، سنگین نفسیاتی امراض۔ کچھ ایجادات انسان دوست ہوتی ہیں اور کچھ انسان دشمن۔ موت کا پیغام دینے والی ایجادات، خوفناک تباہی پھیلانے والے ہتھیاروں کے ایسے موجد جو زندگی بھر شرمندہ رہے، جرم کے احساس نے جیتے جی مار دیا۔ ایٹم بم کے خالق رابرٹ اوپنہائمر کی زندگی کتنی دردناک گزری۔ ایک خوفناک احساس جرم پوری زندگی ایٹم بم بنانے والے سائنسدان پر چھایا رہا۔ مگر پہلے بات کرتے ہیں ڈائنامائٹ ایجاد کرنے والے سائنسدان، دنیا کی سب سے پہلی دھماکہ خیز ایجاد۔ یہ ہے الفریڈ نوبل۔ جی ہاں، نوبل پرائز آج بھی دنیا کا سب سے زیادہ معتبر اعزاز ہے۔ ہر سال مختلف شعبوں میں نوبل پرائز دیا جاتا ہے، مگر کیا آپ جانتے ہیں کہ انہی الفریڈ نوبل نے ڈائنامائٹ ایجاد کیا تھا؟ وہی ڈائنامائٹ جس نے جنگوں میں خوفناک تباہی پھیلائی، جو تمام بموں میں استعمال ہوتا ہے۔ مگر ٹھہریے، یہ بھی جانتے چلیں کہ دراصل ان کے باپ ایمانوئل نوبل ان پڑھ مگر زرخیز ذہن کے مالک تھے، ایک ان پڑھ سائنسدان یا انجینئر، جو چاہے سمجھ لیں۔ وہ دھماکے کرنے والی چیز پر کام کر رہے تھے، نائٹرو گلیسرین کی مدد سے۔ اسی تجربے کے دوران دھماکے میں ان کے بھائی بھی ہلاک ہوئے۔ بہرحال تجربات جاری تھے کہ ایمانوئل کا بھی انتقال ہو گیا۔ الفریڈ نوبل نے اپنے باپ کی ریسرچ کو آگے بڑھایا اور دنیا کے سامنے ڈائنامائٹ جیسا تباہ کن ہتھیار پہلی بار سامنے آیا۔ سویڈن کے الفریڈ نوبل نے 1867 میں ڈائنامائٹ ایجاد کیا۔ اگرچہ انہوں نے لگ بھگ 350 ایجادات کی، مگر آج بھی الفریڈ نوبل کو ڈائنامائٹ کی ایجاد سے یاد کیا جاتا ہے۔ یہ سچ ہے کہ ڈائنامائٹ انجینئرنگ اور تعمیرات کے لیے ایجاد کیا گیا تھا، یعنی نہریں کھودنا، ڈیم بنانا، پہاڑوں کو توڑنا۔ مگر اسی ڈائنامائٹ نے دنیا میں تباہی و بربادی کی داستان لکھی۔ یہی تباہی و بربادی الفریڈ نوبل کو کھا گئی۔ دولت، شہرت، عزت، مگر الفریڈ نوبل کی زندگی دکھ میں ڈوبتی چلی گئی۔ ایک خوفناک احساس جرم، اذیت۔ دسمبر 1896 میں الفریڈ نوبل کا اٹلی میں انتقال ہوا۔ وصیت کھولی گئی تو سب حیران رہ گئے۔ الفریڈ نوبل نے اپنی ساری دولت نوبل فاؤنڈیشن بنانے کے لیے وقف کر دی۔ آج بھی دنیا کے مختلف انسان دوست علوم میں ایجادات پر نوبل پرائز ہر سال دیا جاتا ہے۔ الفریڈ نوبل نے صرف دولت ہی نہیں بلکہ ان کی تمام ایجادات سے ملنے والی رائلٹی میں سے 94% نوبل پرائز کی انعامی رقم اور 6% انتظامی اخراجات کے لیے مختص کر دیے۔ گویا ڈائنامائٹ کی ایجاد کا بدلہ انہوں نے انسانیت کو نوبل پرائز کی صورت میں دیا۔ یہ عالمی اعزاز فزکس، کیمسٹری، میڈیسن، ادب اور امن کے حوالے سے دیا جاتا ہے۔ اب چھٹے شعبے کی طور پر معاشیات بھی شامل ہے۔ مگر حقیقت یہ ہے کہ جب ان کا انتقال ہوا تو اخبارات کی ہیڈ لائن تھی، موت کے سوداگر کی موت۔ کلاشنکوف ایک ایسا خوفناک ہتھیار، پاکستان میں تو بڑی شہرت رہی ایک زمانے میں۔ کلاشنکوف کو ایجاد کرنے والا عمر بھر پچھتاوے اور خوفناک ذہنی مسائل کا شکار رہا۔ اس بارے میں آپ کو بتائیں گے، مگر پہلے تاریخ کا خوفناک ترین ہتھیار ایٹم بم، جو آج بھی دنیا کے لیے خوف کی علامت ہے۔ تو جناب، یہ ہے رابرٹ اوپنہائمر، ایٹم بم ایجاد کرنے والے سائنسدان، امریکی طبیعیات دان۔ رابرٹ اوپنہائمر کی ٹیم مینہٹن پروجیکٹ نے دنیا کے پہلے ایٹم بم کا تجربہ 16 جنوری 1945 کو نیو میکسیکو کے ریگستان میں کیا، اور اس کا پہلا اور آخری استعمال دوسری جنگ عظیم میں کیا گیا، جب امریکہ نے جاپان کے شہروں ہیروشیما اور ناگاساکی پر ایٹم بم گرائے۔ تاریخ کا خوفناک ترین سانحہ۔ دونوں شہروں میں 1.5 سے 2.5 لاکھ افراد ہلاک ہوئے۔ ریڈیائی اثرات 2 نسلوں نے جھیلے، یعنی بچے معذور پیدا ہوتے رہے۔ یہ واقعہ اتنا خوفناک تھا کہ اگرچہ اس کے بعد کبھی ایٹم بم استعمال نہیں کیا گیا، مگر دنیا کے لیے خوف کی علامت ہے۔ دھماکے کے نتائج دیکھ کر رابرٹ اوپنہائمر دہشت زدہ رہ گئے۔ خوفناک احساس جرم کے تحت صرف 2 مہینوں بعد انہوں نے عہدے سے استعفیٰ دے دیا۔ لاکھوں لوگوں کی موت نے ان کی نیندیں اڑا دیں۔ اس کے بعد رابرٹ اوپنہائمر ہمیشہ ایٹمی دوڑ روکنے کی کوشش کرتے رہے۔ امریکہ نے جب ہائیڈروجن بم کی تیاری شروع کی تو رابرٹ اوپنہائمر نے شدید مخالفت کی۔
اور اسی کے باعث ان کے تمام عہدے، مراعات اور سیکیورٹی تک واپس لے لی گئی۔ ایٹم بم کے موجد کہتے ہیں کہ اب میں موت بن گیا ہوں، شدید ذہنی اذیت کا شکار۔ 1950 اور 1960 کے دوران امریکہ ہتھیاروں کے حوالے سے ان کے بیانات اتنے تلخ اور تنقید اتنی سخت تھی کہ انہیں باقاعدہ سنکی قرار دی۔ کلاشنکوف کی طرف جاتے ہیں، مگر امریکہ میں ہی ایک اور موجد اپنی ایجادات کے باعث دکھ کا شکار بنا۔ جی ہاں، ہوائی جہاز بنانے والے رائٹ برادران۔ ہم اور آپ سب جانتے ہیں ہوائی جہاز آرول اور ولبرٹ رائٹ نے پہلی بار 1903 میں بنایا اور پرواز کی۔ 2 سال بعد باقاعدہ طیارہ بنایا گیا۔ ہم سب اس ایجاد میں سفر کرتے ہیں، مگر امریکی فوج نے بھی رائٹ برادران سے طیارے خریدے تھے۔ 1945 دوسری جنگ عظیم میں ان فوجی طیاروں سے شدید بمباری کی گئی، جس سے لاکھوں ہلاکتیں ہوئیں۔ اس وقت ولبرٹ رائٹ تو دنیا میں موجود نہ تھے، مگر آرول رائٹ، جن کا انتقال 1948 میں ہوا، اپنی ایجادات کے ذریعے تباہی پر غمزدہ رہے۔ ان کا کہنا تھا یہ ایجاد انسان کو خوشی دینے کے لیے بنائی گئی تھی، موت کے لیے نہیں۔ تو جناب اب آتے ہیں کلاشنکوف کے موجد کی جانب۔ اس کے بعد آپ کو بتائیں گے خوفناک حیاتیاتی ہتھیار بنانے والے سائنسدان پوری زندگی کس کرب کا شکار رہے۔ تو یہ ہیں روس کے میخائل کلاشنکوف، رشین ریڈ آرمی سے تعلق، اسلحہ بنانے کے ماہر۔ 1947 میں AK-47 طیار کی بڑی مقبول ہوئی، جنگوں میں استعمال کی گئی۔ روسی زبان میں اسے ایفٹومیٹ کلاشنکووا یعنی آٹومیٹک کلاشنکوف کا نام دیا گیا۔ دنیا بھر میں کلاشنکوف کے نام سے مشہور دنیا کی مقبول ترین رائفل، انقلاب کی علامت، باغیوں کا پسندیدہ ہتھیار، انگولا، ویتنام، الجیریا، فلسطین، افغانستان، ہر جگہ استعمال کی گئی۔ جنرل ضیاء الحق کے دور میں پاکستان میں کلاشنکوف خطرناک اور سب سے زیادہ استعمال ہونے والا ہتھیار تھا۔ میخائل کلاشنکوف اپنی زندگی میں بار بار اس ایجاد پر افسوس کا اظہار کرتے رہے۔ انہوں نے کھلے عام اعتراف کیا کہ یہ ایک اذیتناک روحانی دکھ ہے۔ کلاشنکوف رائفل دنیا کے 20 ممالک میں بنائی جاتی ہے۔ ایک اندازے کے مطابق اب تک 100 ملین رائفلز بنائی جا چکی ہیں۔ مرنے سے پہلے روسی چرچ کو لکھے گئے خط میں میخائل کلاشنکوف نے اعتراف کیا، میرا روحانی درد ناقابل برداشت ہے۔ میں خود سے بار بار سوال کرتا ہوں کہ میری رائفل نے کتنی جانیں دی۔ جب تک زندہ ہوں یہ سوال مجھے تنگ کرتا رہے گا۔ خداوند انسان کو لالچ، جاہلیت اور شیطانی خواہشات سے دور رکھے۔ احساس جرم جھیلتے میخائل کلاشنکوف کا انتقال 2013 میں ہوا، مگر ان کا بنایا گیا ہتھیار آج بھی موت بانٹ رہا ہے۔ اور اب بات کرتے ہیں حیاتیاتی یا کیمیائی ہتھیار بنانے والے کی۔ حقیقت یہ ہے کہ امریکی ماہر حیاتیات آرتھر گلسٹن نے تو سیدھے سادے طریقے سے پودوں کی نشو و نما کے لیے ایک تیزاب تیار کیا تھا، یا اسے کیمیکل سمجھنے۔ انہوں نے تو سوچا بھی نہیں تھا کہ یہ معمولی سا کیمیکل دنیا پر قیامت جائے گا۔ جی ہاں، گلسٹن نے 1943 میں پودوں کے ہارمونز کو بڑھانے کے لیے ٹرائیوڈو بینزوک نامی تیزاب ایجاد کیا۔ خبردار بھی کیا کہ یہ تیزاب زیادہ استعمال کیا جائے گا تو پودا مر جائے گا۔ مگر جب امریکہ ویتنام میں کودا تو 1955 سے 1975 تک یہی کیمیکل اس کا سب سے بڑا ہتھیار تھا۔ کیمیائی ہتھیار کے ذریعے جنگلات اور فصلوں کو تباہ کیا گیا تاکہ گوریلا وار سے بچا جا چکے۔ امریکی فوج نے اس ہتھیار کو ایجنٹ اورنج کا نام دیا۔ اندازہ لگائیں کہ صرف 1962 سے 1970 تک امریکہ نے ویتنام میں 20 ملین گیلن کیمیکل استعمال کیا۔ آرتھر گلسٹن نے سوچا بھی نہ تھا کہ پودوں کے لیے بنایا گیا تیزاب خوفناک ہتھیار بھی بن سکتا ہے۔ کیمیائی ماہر گہرے صدمے کا شکار ہو گئے۔ آرتھر گلسٹن بار بار امریکی حکام کو خبردار کرتے رہے کہ ایجنٹ اورنج دنیا کے لیے خطرناک ہے۔ اس میں شامل ڈائی آکسین اشروں تک ماحول میں موجود رہتا ہے، جو انسان کو کینسر، جنیاتی امراض، بانجھپن کے علاوہ اعصابی اور انسان کے مدافعتی نظام کو برباد کرتا ہے۔ آرتھر گلسٹن نے کہا کہ یہ سائنس کا غلط استعمال ہے، ہمارا مقصد انسانیت کا خاتمہ نہیں بلکہ بہتری تھی۔ بہرحال گلسٹن نے اتنا شور مچایا کہ نکسن انتظامیہ کو کیمیائی ہتھیاروں کا استعمال روکنا پڑا۔ مگر افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آج دنیا کے ترقی یافتہ ممالک کے پاس لاتعداد کیمیائی ہتھیار موجود ہیں۔ یہ خدشہ بھی ظاہر کیا جا رہا ہے کہ تیسری جنگ عظیم میں کیمیائی ہتھیار دنیا برباد کر ڈالیں گے۔ دوستو، امید ہے آپ کو یہ انفارمیٹری پسند آئی ہوگی۔
اگر پسند آئی ہو تو اس کو لائک کریں، شیئر کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اپنا بہت خیال رکھیں۔ مسٹر ڈاکیومنٹری چینل کو سبسکرائب کریں اور ہاں، بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں تاکہ نئی معلومات آپ تک بر وقت پہنچے۔